وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے بعد مسلمانوں کی نگاہ اب اگلے سیزن کی طرف، اگلا بڑا ایونٹ جو مسلمانوں کی زندگی میں ایک آتا ہے وہ ہے حج کا۔ اس کے لیے انسان تیار ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو حج کی سعادت عطا فرما دیں، اور کچھ لوگ تو اس کے لیے پوری لائف لگا دیتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں اس کے لیے جمع کرنے میں۔ انفیکٹ ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک دوست کا بھی میسج آیا تھا، بتا رہا تھا کہ میں حج کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی جاؤں، لیکن بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ اگر فیملی کسی کے ساتھ جا رہی ہو تو کتنا مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن اجر عظیم بھی بہت ہے۔ تو کیسا رہے گا اگر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ حج کے سیزن میں یعنی ذوالحجہ میں جائے بغیر آپ کو اپنی جگہ پہ اپنے شہر میں حج کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کی ویلیو کم ہو گئی یا اس کی اہمیت کم ہو گئی اور اب حج پہ نہیں جانا، نہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا سورہ اخلاص کے بارے میں، کہ سورہ اخلاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھے گا تو اس کو ایسا ہے کہ جیسے 10 پارے پڑھ لیے، یعنی 1/3 آف دا قرآن، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ 1/3 آف دا قرآن نہ پڑھے، وہ 10 سے پارے نہ پڑھے، بس قل اللہ احد پڑھ لے؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہی اپنی جگہ پہ۔ تو حج پہ جانا، قربانی دینا، پیسے خرچ کرنا، سب کچھ جانا، کتنا بڑا ثواب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ سارا ثواب اگر آپ کو اپنی جگہ پہ مل جائے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ ان کی فضل ہے، اس کا رحمت ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے دے سکتا ہے۔ آپ حدیث سنیے گا اور آپ خوش ہوئیے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، طبرانی فی الکبیر میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ جو صبح گیا مسجد، اور ایک اور جگہ میں آتا ہے من راحہ، جو دوپہر کے آخر کے وقت گیا مسجد، تو علماء نے کہا مراد اس کی کہ جو مسجد جائے، کہ ٹائم فکس نہیں ہے اس میں، جو مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کی انٹینشن، اس کی نیت سوائے اس کے کہ وہ کچھ علم حاصل کر لے گا، کچھ تعلیم حاصل کر لے گا، خیر کی بات سیکھ لے گا یا سکھا دے گا، یعنی حدیث میں کیا ہے ان یتعلم خیرن، کہ وہ خیر سیکھ لے یا سکھا دے۔ اور خیر مسجد میں کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات کی، دین کی بات کی۔ تو جو اس نیت سے، جس کی کوئی اور نیت نہیں تھی اور اسی نیت سے گیا کہ میں کچھ سیکھوں گا آج یا سکھاؤں گا، اگر وہ استاد ہے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ اکبر، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کتنا بڑا اجر رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس کو ایسا اجر ملے گا کہ جیسے اس نے پورا حج کیا ہو، حج کا اجر ملے گا پورا، اس کی ساری لوازمات اور سارے پروسیجر سب کچھ ملا کے جو سب میں ثواب ہے نا، پورا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ جو جائے گا مسجد۔ صرف گھر پہ بیٹھ کے آن لائن سننے میں یہ فائدہ نہیں ملے گا، علماء نے کہا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور علماء کی محفل مجالس میں جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو زید اس حدیث کی شرح میں یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پھر بولتے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب یہ کیسے مل سکتا ہے، یہ بات صحیح نہیں لگ رہی، ایسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے دیں گے اتنے سے عمل پر؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہوتا ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے سٹینڈرڈ پہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تم میں سے جو سب سے پہلے اس دنیا میں آیا تھا اور سب سے آخر آیا، اور تم سارے انسان اور تم سارے جن، ساری مخلوق شروع سے لے کے آخر تک، انسان اور جن بھی، اجتمعوا فی صعید واحد، اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں نا ایک کھلے میدان میں، پوری مخلوق شروع سے آخر تک، فاسألونی جمیعا، اور یہ سارے کے سارے سوال کریں مجھ سے، دعا مانگیں۔ کیا مانگیں؟ ساری حاجات اپنی۔ سوچیں ایک انسان کی کتنی حاجت ہوتی ہے، لیکن شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے اور اس سے پہلے جو جن تھے، جن اور انسان ملا کے اور آخر تک جو آئیں گے، یہ سب اللہ رب العزت سے ایک ہی وقت میں سوال کریں، اور جو ان کو چاہیے سب سوال کریں، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ان کی خواہش، ان کا ڈیزائر جو ہے سب سوال کریں،
اور اللہ رب العزت ان کو وہ سب کچھ دے دے گا اور وہ قادر ہے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ انسان جب سوئی کو سمندر کے اندر ڈبوتا ہے اور پھر نکالتا ہے تو سمندر میں پانی کتنا کم ہوتا ہے، اتنی کمی۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے بولا، ورنہ کوئی کیا سمندر میں سوئی ڈال کے کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے میں اتنے بڑے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت ہے، ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ صحیح حدیث ہے، قرآن ہے، آیت ہے، آمنا و صدقنا، ہم نے بس بات مان لینی ہے اور اس پہ عمل شروع کر دینا ہے، اور یقین مانیں آپ زندگی میں بھی اس کا فرق دیکھیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں یہی حدیث آتی ہے لیکن اس میں عمرے کا ثواب ہے کہ کانا لہو کاجری معتمر، ایک عمرہ کرنے والے کا اجر ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں دو مطلب سمجھ آتے ہیں کہ یا تو وہ جو بندہ علم حاصل کرنے جائے گا اور مجلس میں جائے گا، سیکھنے کے لیے جائے گا، تو یا تو اس کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور حج کا بھی، جیسے جب ہم حج پہ جاتے ہیں اس میں ہم عمرہ اور حج کرتے ہیں نا، تو اس طرح اس کو عمرے کا بھی ثواب ملے گا اور حج کا بھی۔ یا دوسری شرح اس کی یہ ہے کہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت اگر تھوڑی کم ہوئے گی یعنی نیت نارمل ہوگی تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اور اچھی نیت ہوگی اور اخلاص ہوئے گا اور زیادہ ہوگا تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو وہ تو بلکہ یہ بولتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، مدینہ میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں اور مسجد نبوی جا رہے ہوں تو آپ گھر سے یہ نیت کر کے نکلیں کہ میں نماز پڑھنے تو جا ہی رہا ہوں، ساتھ میں میں کوئی درس بھی سنوں گا، کوئی علم کی بات بھی سنوں گا، تو آپ کو دونوں ثواب مل جائیں گے، حج کر کے حج کا ثواب لے کے واپس آئیں گے۔ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا الگ ثواب اور حج کا ثواب الگ ملے گا۔ اسی طرح ہم حرم جاتے ہیں تو ہم کیا کریں، طواف بھی کر رہے ہیں وہاں اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ہم یہ نیت کر کے بھی جائیں ہم کچھ سیکھ کے آئیں گے، تو حج کا ثواب بھی واپس لے کے آئیں۔ اور یہ سبحان اللہ، آپ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے، امریکہ میں، افریقہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، علم کی مجلس میں جا رہا ہے، علماء سے سیکھنے جا رہا ہے، آپ کو کوئی جگہ کی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں۔ جو بندہ جاتا ہے اس کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے، اور کوئی دنیاوی معاملہ، کسی سے ادھار لینا، کسی کا گفٹ دینا، کسی کا کوئی اور معاملے کی وجہ سے نہیں، علم سیکھنے کے لیے گیا، اللہ رب العزت کے لیے جاننے کے لیے، اور میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، میں کیا علم حاصل کروں، اپنی زندگی کو کیسے اللہ کے فرمان کے مطابق کر سکتا ہوں، یہ حاصل کرنے گیا۔ تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے، آپ کو سعودی میں ہونا، مکہ میں ہونا، مدینہ میں ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی دنیا میں ہوں گے آپ کو ملے گا، اور کسی بھی مہینے میں، حج کے مہینے کے علاوہ آپ کو حج کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا بڑا عمل ہے نا۔ بس ہم لوگ نے کیا کیا، ہم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں سکے، اور ہم نے کتنا چھوٹا سمجھ لیا ہے مسجد جانا، علماء کی محفل میں جانا، اس کو ہم نے بالکل چھوٹا سمجھ لیا، اور ہماری زندگی بالکل جو آخری شاید ویلیو بھی نہیں دی اس کو۔ تو ہم نے کیا کیا، اپنے آپ کو بھی دور کر دیا علماء کی محفل سے اور دین کی محفل سے، اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی۔ باقی ساری محفلوں میں خوشی سے جاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ان محفلوں سے ہم نے آپ کو دور کر لیا۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، ایک دن ہفتے میں رکھ لیں، کون کہہ رہا ہے کہ روز جائیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو لے کے، اگر درس بورنگ بھی لگ رہا ہو، اچھا، اور پتہ بھی ہو کہ میں نے 10 دفعہ سن چکا ہوں، اس نیت سے جائیں کہ اللہ رب العزت اس میں ضرور خیر پیدا کرے گا، اور یقین مانیں جو سنی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ خیر دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ذہن میں پکی ہو جاتی ہے، آپ کو یہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور علم کی مجلس کے اور بہت ثواب ہیں، وہ تو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں، آپ یقین مانیں، اگر آپ اپنی زندگی پہ احسان کر سکتے ہیں، یا اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی زندگی پہ ایک احسان کر سکتے ہیں، یا ایک تحفہ ان کو، جو ہوتا ہے نا کہ ایک تحفہ انسان آخرت میں کہہ کے جائے، آخر میں مرنے سے پہلے، کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کیا تھا، تو آپ ان کو مسجد سے اور علماء سے جوڑ دیں۔ آپ یقین مانیں زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابی اس میں مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، اس میں ایک بات میری بتانا رہ گئی تھی کہ اگر کوئی انسان، یہ حدیث جیسے کہتی ہے کہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے یا علم دینے کی نیت سے جب جاتا ہے مسجد، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیت مسجد میں نماز پڑھنے کی نہ ہو، یعنی اگر بندہ یہ اس لیے مسجد جا رہا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گا اور علم بھی حاصل کر لے گا، تو یہ اس حدیث سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، بلکہ نور علی نور، جیسے شیخ سلیمان نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا مسجد نبی آنا ہے آپ نے، تو آپ نیت کریں نماز کی، نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور علم بھی حاصل کریں گے، تو دونوں نیت، یہ دونوں اگر جمع کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، یہ دونوں نیت اس حدیث سے کانٹراڈکٹ نہیں کریں گی۔ واللہ اعلم۔